ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مولا بخش اور اس کی بیوی ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہ بچوں کے ساتھ صبر و شکر سے اپنی زندگی گزار رہے تھے اور ان کے پاس 2 بیل بھی تھے۔ ایک دن مولا بخش کی بیوی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان دونوں بیلوں میں سے ایک بیل کو بیچ دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے کام کاج کے لیے ہمیں ایک بیل ہی کافی ہے۔ ویسے بھی ہم بوڑھے ہو رہے ہیں اور اب اپنا کام بھی نہیں کر سکتے۔ مولا بخش نے جواب دیا، ٹھیک ہے، کل منڈی جا کر ایک بیل بیچ آؤں گا۔ صبح سویرے ہوتے ہی مولا بخش بیل کو لے کر منڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک شخص ملا جو گھوڑے کے ساتھ جا رہا تھا۔ گھوڑا بہت مضبوط اور چاقو چوبند اور اچھی نسل سے لگ رہا تھا۔ وہ شخص مولا بخش کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے پوچھا، بھائی اتنی صبح کدھر جا رہے ہو؟ مولا بخش نے بتایا کہ وہ بیل بیچنے منڈی جا رہا ہے۔ مولا بخش کا بیل بہت خوبصورت تھا۔ اجنبی شخص اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ کر بولا، اسے کیوں بیچتے ہو؟ کیوں نہ ہم دونوں اپنے جانوروں کا تبادلہ کر لیں؟ مولا بخش نے کچھ سوچ کر کہا، گھوڑے کو رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اور بچے بھی اس کی پیٹھ پر سواری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا گھوڑا دے دو اور میرا بیل لے لو۔ مولا بخش نے کہا۔ پھر وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ گھوڑا تو اندھا ہے۔ وہ واپس منڈی کی طرف چلا۔ راستے میں اسے ایک اور آدمی ملا جو ایک بھینس کو لے کر جا رہا تھا۔ بھینس بڑی موٹی تازی تھی، لگتا تھا اس کے منڈی میں خوب دام لگیں گے۔ اس شخص نے مولا بخش سے پوچھا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ مولا بخش نے اسے بتایا، میں اپنا بیل بیچنے منڈی جا رہا ہوں، لیکن راستے میں نے اس کا تبادلہ ایک گھوڑے سے کیا ہے جو اندھا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھوڑے سے تبادلہ کر سکتا ہوں، میری بھینس اس سے اچھی ہے۔ مولا بخش سوچ میں پڑ گیا کہ بھینس تو اچھی لگ رہی ہے، اس کے علاوہ اس کی دیکھ بھال بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ اس نے گھوڑے سے بھینس کا تبادلہ کر لیا اور پھر راستے پر چل دیا۔ تھوڑے فاصلے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ بھینس ایک ٹانگ سے لنگڑی ہے۔ راستے میں اسے ایک اور آدمی ملا جو ایک بکری کو لے کر جا رہا تھا۔ بکری بڑی پھرتیلی اور مضبوط تھی۔ اس آدمی نے بھی مولا بخش سے پوچھا، وہ کدھر جا رہا ہے؟ مولا بخش نے جواب دیا، وہ بیل فروخت کرنے منڈی جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے بیل کا سودا ایک گھوڑے سے کیا جو کہ اندھا ہے۔ پھر اندھے گھوڑے کی جگہ اسے ایک لنگڑی بھینس مل گئی جسے وہ بیچنے منڈی لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص بولا، اسے بیچنا کیوں ضروری ہے؟ میری بکری تمہاری لنگڑی بھینس سے کہیں اچھی ہے، اگر تم چاہو تو ہم دونوں جانوروں کو بدل لیتے ہیں۔ مولا بخش نے خوشی خوشی بکری لے کر بھینس اس کے حوالے کر دی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ لیکن راستے میں اسے پتہ چلا کہ بکری دراصل بیمار ہے۔ وہ پھر منڈی کی طرف چلا۔ منڈی اب نزدیک تھی کہ مولا بخش کی ملاقات ایک اور آدمی سے ہو گئی جس کے پاس ایک مرغا تھا۔ اسے بات چیت کے بعد انہوں نے پھر جانور تبدیل کر لیے۔ دوپہر کا وقت تھا اور مولا بخش کو بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بیل بیچ کر پیسے کما لے گا، اس لیے وہ گھر سے پیسے لے کر بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن اب اس کے پاس صرف ایک مرغا ہی تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے منڈی میں مرغا بیچا اور ملنے والی رقم سے اس نے نان بھائی سے کھانا لیا اور ہاتھ منہ دھو کر ایک پیپل کے درخت کے نیچے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ نوالا توڑتا، ایک غریب آدمی آیا اور اسے بتانے لگا کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے، کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ جب مولا بخش نے غریب آدمی کو دیکھا تو اس کا دل رحم سے بھر گیا۔ اس نے اپنا سارا کھانا اسے دے دیا اور خود گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کی بیوی پورے گھر کی صفائی کر کے کھانا پکا چکی تھی۔ جب مولا بخش کو آتے دیکھا تو کہا، آج منڈی میں دیر نہیں ہو گئی؟ مولا بخش نے کہا، ہاں آج واقعی منڈی میں دیر ہو گئی ہے۔ تو بیوی نے وجہ پوچھی۔ مولا بخش نے ساری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی۔ تو مولا بخش کی بیوی نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا۔ اب اٹھو، ہاتھ دھو لو اور کھانا کھا لو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلی صبح مولا بخش اٹھا اور اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے گھر کے باہر ایک بیل کھڑا تھا جو بوڑھا نہیں تھا، ایک گھوڑا کھڑا تھا جو اندھا نہیں تھا، ایک بھینس کھڑی تھی جو لنگڑی نہیں تھی، ایک بکری اور ایک مرغا تھا جو بیمار نہیں تھے۔ ساتھ ایک کاغذ پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی اسے پڑھنے لگے۔ اس کاغذ میں لکھا تھا، وہ تمہارے ملک کا بادشاہ تھا جو فقیر کے بھیس میں تمہیں ملا، اور وہ سب کارندے بھی میرے بھیجے ہوئے تھے۔ تمہاری نیک نیت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے میرے ذریعے تمہیں انعام دیا گیا ہے، اسے قبول کرو۔